فتنہ اور فساد برپا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا خطرناک روبوٹ نے اپنے خالق کے خلاف بغاوت کر دی، ہتھیار بھی ساتھ لے گیا۔ پی ٹی آئی ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے۔ تہلکہ خیز کالم نگار محمد بلال قوری نے اپنے کالم میں پی ٹی آئی کے حالیہ مارچ اور عمران خان کی طرز سیاست پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلام آباد پر حالیہ الغار سے چند دن پہلے دانشوروں کی ایک محفل میں اس موضوع پر بحث ہو رہی تھی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ایک فتنہ پرور جماعت ہے۔ ایک معروف صحافی جنہوں نے عمران خان پر سب سے پہلے طالبان خان کی پھپتی کسی تھی، ان کا اصرار تھا کہ فتنہ پھیلانے کے لیے غیر معمولی ذہانت درکار ہوتی ہے، مگر عمران خان سطحی سوچ کا حامل شخص ہے۔ کالم نگار کے بقول انہوں نے وضاحت کے پیش نظر سوال کیا، گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بدطینت تو ہے مگر نابغہ نہیں ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے تصدیق کی تو ایک اور دوست نے گرہ لگائی کہ اصل فتنہ تو وہ ہیں جنہوں نے قیدی نمبر 804 کو مسیحا اور نجات دہندہ کے روپ میں پیش کیا۔ محمد بلال قوری نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا۔ ان کا ماننا ہے کہ عمران خان بھونپوں قسم کے سیاستدان ہیں اور نادانی کے سبب غلطیاں کیے جا رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو عمران خان کو ڈیماگوگ کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک ایسا شخص جو صاحب مطالعہ اور سیاسی فراست و تدبر اور بصیرت و دور اندیشی کا حامل تو نہیں ہوتا، مگر اسے مقررانہ صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے کہ پانی میں آگ لگا سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ عمران خان شر و فتنہ پھیلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کالم نگار نے عمران خان کے بارے میں دعویٰ کیا کہ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے مکروہ فریب، سیاسی ریشہ دوانیوں اور تخریب کاری اور شر پسندی میں وشنو گپت کو مات دے دی ہے۔ ٹیکسلا میں جنم لینے والا وشنو گپت، جو کوٹلیا چانکیہ کے نام سے مشہور ہوا، چندر گپت موریہ کے اتالی کی حیثیت سے ارتھ شاستر جیسی کتاب لکھی۔ اس میدان میں ایک اور بڑا نام برنارڈ ڈوڈی کے بیٹے نکولو میکاولی کا ہے۔ اس اطالوی مفکر نے بدنام زمانہ کتاب دی پرنس لکھی۔ 16ویں صدی کا یہ دانشور اگر زندہ ہوتا تو نو نہالانہ انقلاب کے کارواں میں شامل ہو کر قیدی نمبر 804 کے نعرے لگا رہا ہوتا۔ محمد بلال قوری کے بقول پاکستان میں روبوٹ ساز صنعت کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا خود پاکستان۔ کیا اس سے پہلے راولپنڈی اور آپارہ کے کارخانوں میں اس طرح کے مصنوعی لیڈر پیدا نہیں کیے جاتے رہے؟ ضرورت پڑنے پر سیاسی ہی نہیں مذہبی قسم کے روبوٹ بھی متعارف کروائے جاتے رہے ہیں، لیکن اس بار ایسا شاہکار روبوٹ بنایا گیا کہ اس نے نہ صرف اپنے خالق کے خلاف مصنوعی بغاوت کر دی بلکہ جاتے ہوئے وہ سب مہلک ہتھیار بھی اپنے ساتھ لے گیا جس سے مخالفین اور دشمنوں کو زیر کیا جاتا تھا۔ مثلاً کون غدار ہے اور کون محب وطن، یہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اختیار اب اس روبوٹ ساز صنعت کی انتظامیہ کے پاس نہیں رہا۔ سیاستدان بدعنوان ہیں، یہ ملک کو لوٹ کر کھا گئے، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ یہ نظام گل چھڑ چکا ہے، چہرے نہیں نظام بدلو۔ عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا، ہم امریکہ کے غلام نہیں، حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے، نیا پاکستان بنانا ہے۔ پاکستان کو اللہ نے بے شمار وسائل سے نوازا ہے مگر یہ سیاسی جماعتیں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ آپ سب کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ کالم نگار کے بقول اس قسم کے سب دل فریب نعروں پر اب جناب عمران خان کی اجارہ داری ہے۔ مذہب کارڈ بہت خطرناک ہتھیار ہوا کرتا تھا، مگر جب آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو، ریاست مدینہ کی بات کی جا رہی ہو، تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کیا جائے تو پھر کون آپ پر اس طرح کی تہمت لگا سکتا ہے؟ 5ویں پوسٹ کی دوغلی ابلاغی جنگ کے لیے جو سوشل میڈیا بریگیڈ تیار کیا گیا تھا، اس میں شامل بیشتر انگروٹ منحرف ہو گئے۔ محمد بلال قوری عمران خان سے متعلق اپنا تہلکہ خیز تجزیہ پیش کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین تعمیری صلاحیتوں کے مالک بے شک نہ ہوں مگر تخریب کاری کے میدان میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ فتنہ اور فساد برپا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے تو فتنہ ابتلا و آزمائش کو کہا جاتا ہے۔ وہ بھٹی جس میں سونے اور چاندی کو پگھلا کر کثافتوں کو الگ کیا جاتا ہے اسے بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں کہا جا سکتا ہے کہ جب سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنا مشکل ہو جائے، جب کھرے اور کھوٹے کی پہچان مشکل ہو جائے، جب چور بھی چور چور کے نعرے لگانا شروع کر دیں، جب فساد پھیلانے والے خود کو مصلحین کے روپ میں پیش کرنے لگیں، جب ضرورت پڑنے پر یہ ثابت کیا جا سکتا ہو کہ کوا سفید ہے، جب طلاقت لسانی کا یہ عالم ہو کہ شعلہ بیاں مقرر کاغذ سے آگ کو ڈھانپ دینے پر قادر ہوں، تو سمجھ لیں کہ آپ پرفتن دور میں زندہ ہیں۔ کالم نگار مزید لکھتے ہیں کہ گزشتہ مہینے حکومت پاکستان نے تمام وزارتوں اور سرکاری محکموں کو خط لکھ کر احکامات جاری کیے تھے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے لیے فتنۃ الخوارج کی اصطلاح استعمال کی جائے۔ بعض روایات کے مطابق جو خوارج کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی ہو گئی تھی، جب ان شرپسندوں کے جد امجد ذوالخویصرہ تمیمی نے پیغمبر اسلام سے گستاخی کی جسارت کی اور اس کے بارے میں سخت وعید فرمائی گئی۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان خوارج نے طاقت پکڑی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ان کا عملاً ظہور ہوا۔ اسلامی روایت کے مطابق جب حضرت علی کوفے میں تھے تو یہ منحرف شرپسند ان کی فوج سے نکل کر ابن وہب کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اسی مناسبت سے انہیں خوارج کہا گیا کیونکہ انہوں نے خروج کیا، یعنی وہ مرکزی دھارے سے نکل گئے۔ محمد بلال غوری نے پاکستان تحریک انصاف تحریک طالبان پاکستان کا سیاسی ونگ قرار دیتے ہوئے مزید لکھا کہ اس بارے میں فتنہ یاجوج ماجوج کی اصطلاح استعمال کی جا سکتی ہے۔ سائرس اعظم جن کا لقب ذوالقرنین تھا، ان کے دور میں پہاڑ کے پیچھے ایک ایسی قوم آباد تھی جو کسی قسم کی معاملہ فہمی اور صلح جوئی کی قائل نہیں تھی۔ ان شرپسندوں کو یاجوج ماجوج کا نام دیا گیا اور انہیں روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی گئی۔ جس طرح پی ٹی آئی کے شرپسندوں کو اسلام آباد پر دھاوا بولنے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، یاجوج ماجوج کے شر سے بچنے کے لیے بھی ایسے ہی حفاظتی انتظامات کیے جاتے تھے۔ دوستوں، آپ کو عالم نگار کی بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔